مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دعا مانگنی ہے کہ اے ہمارے رب ان پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے عبادت صرف اللہ کی ہوگی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہوگا۔ احسان اچھے سلوک کو نہیں کہتے، بہت اچھے سلوک کو کہتے ہیں۔ کتنا اچھا سلوک؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر تمہارے پاس دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، او کلاہما، یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ان کے سامنے اف مت کرنا، ولا تنہرہما، کبھی جھڑکنا نہیں ان کو۔ جھڑکنے کا مطلب سمجھتے ہو؟ کوئی ہمیں بہت تنگ کر رہا ہوتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ابے جا یار یہاں سے، بس کر، چپ کر جا بھائی۔ دوستوں کو جھڑکا جاتا ہے نا، ابے بس کر یار، چپ کر جا۔ جو فقیر آتے ہیں ان کو جھڑکا جاتا ہے، بھائی جان چھوڑے یار۔ تو یہ جو اسٹائل ہے، انداز ہے، اللہ کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ کبھی یہ انداز اختیار نہیں کرنا، کیونکہ ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو اس طرح کی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آدمی کو غصہ آنے لگتا ہے، تو جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے ہمیشہ عمدہ بات عمدہ انداز میں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے ساتھ ذلت سے اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھنا ہے۔ اور کیا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور پھر ان کے لیے دعا بھی مانگنی ہے، اے اللہ ان پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پہ بچپن میں رحم کیا۔ آپ اپنے بچوں کو دیکھ لو، آپ کی بیوی کیسے پالتی ہے، ایک سیکنڈ ماں کے بغیر بچے گزارا، ایک سیکنڈ گزارا نہیں کرتے۔ ماں واش روم میں بھی ہوگی نا، بچے چیخ رہے ہوں گے، چھوٹے بچے، تو کتنا قریبی رشتہ طویل عرصے تک ماں اور باپ کے ساتھ، اور باپ شیلٹر دیتا ہے۔ جو ماں اتنی محبت سے پال رہی ہے اس کو شیلٹر کس نے دیا ہے؟ باپ نے۔ سارا نان نفقہ کس نے اٹھایا ہے؟ باپ نے۔ کیسی باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ دوست چاہتا ہے کہ یہ میرے برابر نہ آئے، مجھ سے کم ہی رہے، بھائی چاہتا ہے کہ یہ میرے برابر آ جائے، آگے نہ جائے، باپ چاہتا ہے یہ مجھ سے بھی آگے نکلے۔ یہ جذبہ اللہ نے کس کو دیا ہے؟ باپ کو۔ تو ہماری سوسائٹی میں، اسلامی سوسائٹی میں ہمیشہ سے ماں باپ کا بہت احترام رہا ہے۔ اب یہ سیکولر لبرل لوگوں نے آ کے اس احترام کی ایسی کی تیسی کر دی۔ اولاد کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، اور ویمن رائٹس ہیں ہماری سوسائٹی میں، جانوروں کے رائٹس ہیں ہماری سوسائٹی میں۔ انگریزوں نے اس پہ تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، جانوروں کے حقوق، بچوں کے حقوق، خواتین کے حقوق، مزدوروں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق کے نام پہ کوئی تنظیم انگریز نہیں بنا سکا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیوں؟ وہ ماں باپ کو حق دیتا ہی نہیں ہے۔ خدا ماں باپ سے وہی محبت کرے گا اور وہی حقوق دے گا جس کو اللہ سے محبت۔ انگریزوں نے سب کو حقوق دیے، جو سب سے بڑے محسن تھے نا، سب سے پہلے خدا، گاڈ، اللہ، اس کو سوسائٹی سے خارج کیا۔ جو سب سے بڑا محسن ہے، جس نے پیدا کیا، اس کا تو انکار کر دیا کہ ہم مندر سے بنے ہیں، خدا ودا کوئی نہیں ہے۔ دوسرا، جو آپ کے سب سے بڑے محسن تھے والدین، ان کے ساتھ جو ناروا سلوک ہوتا ہے نا ان ملکوں میں، اولڈ ہاؤس کی زینت بنتے ہیں، وہ رالیں ٹپک رہی ہوتی ہیں، کوئی منہ سے صاف کرنے والا نہیں ہوتا، جو حشر نشر ہوا ہے بوڑھوں کا۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ تھوڑا بہت کر بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کو پتا تھا کہ انسان سب سے زیادہ جس رشتے سے غافل ہوگا، بھولے گا، وہ رشتہ کون سا ہے؟ ماں باپ کا۔
تو اس لیے قرآن کے الفاظ دیکھو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہ تیرے رب کا آرڈر نہیں ہے، فیصلہ ہے. فیصلہ آرڈر سے بڑھ کے ہوتا ہے. آرڈر میں تبدیلی کا چانس ہوتا ہے، فیصلوں میں تبدیلی نہیں ہوتی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. دعا مانگنی ہے کہ اے ہمارے رب ان پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا. انسان ماں باپ کے ساتھ جب رہتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی ہو جاتی، کیونکہ اکٹھے رہتے ہیں نا، طویل عرصہ رہتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے. تو اللہ نے فرمایا اگر کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہے. آگے ارشاد ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. ماں باپ کے بعد رشتہ داروں کا حق ہے. یہ چیز بھی غیر مسلم سوسائٹی میں نہیں. ان کے ہاں سگا بھائی اور دوست برابر ہے، سگی بہن اور کوئی انٹی ونٹی سب برابر ہے. اللہ کہتے ہیں رشتے داروں کو ان کا حق دو. تو اسلام میں قرابت داری کی ویلیو بہت زیادہ ہے. آپ کو رشتے جوڑنے پڑیں گے، چاہے پیسوں سے جوڑنے پڑیں، اچھی بات سے جوڑنے پڑیں. تو اسلام رشتوں کے بغیر زندگی کا قائل نہیں ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا والمسکین وابن السبیل. مسکینوں کو بھی ان کا حق دو. سوسائٹی میں غریب مسکین لوگ ہیں، ان کو تلاش کرو. افطار پارٹیاں مت کراؤ مسٹنڈوں کی، جو توندے بھری بھی لوگوں کو پراٹھے افطاری میں سموسے پکوڑے مت کھلاؤ. کس کو کھلاؤ؟ مساکین کو، غریبوں کو تلاش کر کر کے کھلاؤ. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. کتنا زبردست اللہ کا کلام ہے. صحابہ کرام چونکہ قرآن سن کے فوراً عمل کرتے تھے، تو ان کے بارے میں یہ ڈر تھا کہ ان کو جب بتا دیا نا کہ مسکینوں پہ بھی خرچ کرو، رشتہ داروں پہ بھی، تو یہ اتنا خرچ کر دیں گے کہ خود محتاج ہو جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. ضائع مت کرنا. آج دیکھو دو لفظ قرآن میں استعمال ہوئے، ایک تبذیر اور ایک اسراف. اسراف کہتے ہیں اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرنا، تبذیر کہتے ہیں خرچ کرنا لیکن بے موقع. تو اللہ نے کہا رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرو، مسکینوں پہ بھی. یہ خرچ بے موقع نہیں ہونا چاہیے. رشتہ دار کو ضرورت ہے راشن کی، آپ نے لینڈ کروزر خرید کو دے دی اس کو. ایک آدمی کو ضرورت ہی نہیں ہے افطاری کی، آپ نے کروڑوں روپے افطار پارٹیوں پہ، افطاری کے ڈبے آپ نے پبلک میں بانٹ دیے. تو یہ کیا ہے؟ تبذیر. بے موقع خرچ ہو رہا ہے. یہ صدقے کے بکروں کو بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے. بھائی غریب کو راشن دو، آپ بکرا دے رہے ہو. تو بے موقع خرچ کو کیا کہتے ہیں؟ تبذیر. اللہ کو پتا تھا جب یہ سخاوت پہ بیانات سنیں گے نا تو رمضان میں ان کی سحری پارٹیاں بھی ہوں گی، افطار پارٹیاں بھی. کسی دوست کو پارٹی دینا ایک الگ بات ہے، لاکھوں کروڑوں روپے پیٹ بھروں کو پہ خرچ کر دینا، جن کے پاس سب کے پاس کھانے کو ہے. لینڈ کروزر سے نکل کے لوگ آ رہے ہیں اور وہ صدقے زکات کے پیسوں سے افطاریاں کھا کھا کے جا رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ کیوں دے رہے ہو پیسے ایسی جگہوں پہ؟ کتنے چور اچکے ڈاکو ہیں جو ماشاءاللہ فری پھوکٹ کی سحریاں کھا رہے ہیں اور فری پھوکٹ کی افطاریاں کھا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں پہلے ہم ڈکیتی کے لیے جب کراچی میں تشریف لایا کرتے تھے تو ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا ہمارے پاس. 2-4 دن بھوک میں پھر کسی کا کوئی جگاڑ ہو گیا تو الگ بات ہے. اب اللہ کا شکر ہے ہم نے فری پھوکٹ میں ان کو اپاہج بنا دیے، یعنی لوگوں کو اپاہج بنا دیا اور ڈاکوؤں کو شیر بنا دیا کہ کھانے کا انتظام ہماری طرف سے، پسٹل آپ اپنے خرچے پہ خرید لیے گا. تو میں بالکل اس کا قائل نہیں ہوں جو افطاری کے اور سحری کے بڑے بڑے شہروں کے اندر دسترخوان لگ رہے ہیں. لگاؤ یہ دسترخوان، کہاں جا کے لگاؤ؟ اندرون سندھ لگاؤ، KPK کے غریب علاقوں میں لگاؤ، بلوچستان کے غریب علاقوں میں لگاؤ، ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے. یہاں سب پیٹ بھرے ہوئے لوگ ہیں میرے بھائی. 4 غریب ہوتے ہیں اور 4000 توندے بھرے ہوئے لوگ آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ غلط ہے. اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اس طرز عمل کی. کروڑوں روپے کا سرمایہ لوگوں کا پیٹ بھروں پہ خرچ ہو رہا ہے جن کے پاس کھانے کو بہت کچھ ہے. تو اسی لیے قرآن نے کہا کہ غریب کو بھی کھلا، رشتہ دار کو بھی کھلا، لیکن بے موقع خرچ نہیں کرنا ہے. بے موقع خرچ. زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی غریب کی شادی ہو رہی ہے، جہیز سمجھ میں آتا ہے، بیچاری کے پاس سامان نہیں ہے، دے دیا آپ نے،
لیکن آپ زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہو اور شادی میں فنکشن ہو رہا ہے, جی فلانے کی بچی کی شادی ہے, بیچارہ غریب آدمی ہے, ڈانس پارٹی کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, ڈانس پارٹی کے لیے. تو میں چاہتا ہوں غریب کی بچی ہے وہ بھی ایسے ہی شادی کرے جیسے ڈیفنس میں شادیاں ہوتی ہیں. ڈیفنس میں بھی ہر جگہ ڈانس پارٹی نہیں ہوتی, ڈیفنس والے بھی ہمارا بیان آج کل سن رہے ہیں, جہاں ہوتی ہے ان کی بات کر رہا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ غریب کی بچی کی بھی وہی شادی ہو. بھائی کیا کر رہا ہے تو یار, جو ضرورت کی جگہ ہے وہاں آپ دل کھول کے خرچ کرو. لیکن قرآن کو پتا تھا کہ یہ جب سخاوت پہ بیان سنیں گے تو تبذیر شروع کر دیں گے. یہ تبذیر کا مطلب کیا ہے؟ بے موقع خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے. موقع جگہ ہو خرچ کرنے کی وہاں خرچ کرو آپ. اور دوسری چیز اسراف کا مطلب اپنی آمدن سے زیادہ مت. اس کو تو پھر بھی لوگ مانتے ہیں بھائی اپنی آمدن سے زیادہ خرچ نہیں کرنا. تبذیر کا معاملہ آج کل بڑا خراب ہوا ہے. تو اللہ نے فرمایا لیکن خرچ کرنا ہے رشتہ داروں پہ بھی, غریبوں پہ بھی اور مسکینوں پہ بھی, ان پہ خرچ کرنا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, اللہ فرماتے ہیں جو بے موقع خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. اب دیکھو خرچ کر بھی رہے ہیں, نیت بھی اللہ کو خوش کرنا, لیکن موقع نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں نتیجہ کیا نکلے گا, تم شیطان کے بھائی. شیطان بڑا خوش ہوتا ہے بے موقع خرچ کرنے سے. شیطان کہتا ہے دیکھو مالداروں کو بھی زکوٰۃ اور صدقے اور فطرانے کھلائے جا رہے ہیں, ایکچولی میں یہی تو چاہتا تھا کہ غریبوں کا پیٹ نہ بھرے, مالداروں کی ساری دولت حرام خوروں کے پیٹ میں جائے. صحیح ہے نا. میں نہیں کہہ رہا جو جتنے سحری افطاری کر رہے ہیں سارے حرام خور ہوتے ہیں, وہ بیچارے ضرورت مند بھی ہوتے ہیں ان میں, اور کچھ ویسے ہی گزرتے ہوئے غریبی میں بیٹھ جاتے ہیں کہ اب کہاں جائیں افطاری کرنے, چلو دسترخوان لگا ہوا کھا لو. وہ عزت دار ہوتے ہیں لیکن اب مجبور ہوتے ہیں کہ چلو یار, وہ ڈبہ اسی لیے ساتھ لے کے نہیں گھوم رہے ہوتے, ان کو پتہ ہے جگہ جگہ دسترخوان لگے ہوئے. لیکن اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. اس سے جو اوریجنل غریب لوگ ہیں ان کے منہ سے, بیچاروں کے منہ سے نوالا چھن جاتا ہے. اور مالداروں کو بھی چاہیے یار تم خرچ کرو, کون منع کر رہا ہے, یہ تو ثواب ہے, تو اللہ کا حکم ہے, لیکن دیکھو تو صحیح کہاں جا رہا ہے. ہاں اگر آپ نے کھلانا ہے مالداروں کو تو دعوت کا لیبل لگاؤ, دعوت کا لیبل لگاؤ. بھائی یہ زکوٰۃ نہیں ہے, یہ ہم ویسا ہی ایک ایونٹ ہے جس میں لوگوں کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں. ایونٹ کا نام دو آپ اس کو, جس نے پیسے دینے ہوں گے. جیسے ہم نے آپ کو چائے پلائی, خاتون نے بھیجے میری طرف سے سب کو 5,000 کی چائے پلا دیں, نہ وہ زکوٰۃ ہے نہ وہ فطرانہ ہے. بھائی وہ اکرام ہے. بھائی یہاں لوگ جیسے اعتکاف میں لوگ دعوت کرتے ہیں, اعتکاف والے آئے ہوئے ہیں, یار اللہ کے مہمان ہیں ہماری طرف سے دعوت ہو جائے, تو وہ کوئی زکوٰۃ تھوڑی ہوتی ہے, اس میں لیبل ہی یہی ہوتا ہے بھائی اللہ کے مہمان ہے دعوت. تو اگر کوئی آپ کو کھلا رہا ہے فری پھوکٹ میں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ جو نام صدقے خیرات فطرانے اور یہ سب چیزوں کے نام پہ جو وہ یہ سحری افطاریوں کا ایک بازار گرم ہوا ہوا ہے, اور لوگوں کو دیکھو تبلیغ میں ایسا ہونے لگا تھا کہ جہاں تبلیغ والے جاتے دعوتیں ہوتی, تو تبلیغ کے اکابر کو خیال ہوا کہ یہ بگڑ جائیں گے, اپنا 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہیں ہو رہا, سارے محلے والوں کا خرچہ. تو ایسے علاقوں میں تبلیغ والوں نے پابندی لگائی دعوت قبول کرنے پر, کیونکہ اپنی جان اپنا مال خرچ کر کے تبلیغ کرو تو فائدہ ہوگا, دوسروں کے پراٹھوں پہ تبلیغ میں فائدہ نہیں ہوگا. تو وہ بھی اس کا خیال کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں ہم. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر رشتہ داروں واقعی کوئی مسکین ہے, کوئی واقعی رشتہ داروں میں غریب ہے اور تمہارے پاس اس کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو دھتکارو مت اس کو, بلکہ فقل لہم قولا میسورا, اچھی بات کر لو بھائی ابھی گنجائش نہیں ہے, جب اللہ گنجائش دے گا تو ہم آپ کی مدد کریں گے. آگے اللہ فرماتے ہیں ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک, یہ اسراف سے منع, ابھی تبذیر سے منع کیا تھا, اب اسراف سے فرمایا نہ تو اتنے کنجوس بن جاؤ کہ اپنے دونوں ہاتھ گردن سے باندھ لو, مغلولۃ الی عنقک, ایسے گردن سے نہیں یوں پکڑ لو, 1 روپے بھی خرچ نہیں ہو. کنجوسوں کو دیکھا ہے آپ نے, کوئی مر رہا ہو سڑ رہا ہو, مکان کا کرایہ نہیں نکلتا کنجوسوں سے, تنخواہ نہیں نکلتی ملازم کی, ملازمین رو رہے ہوتے ہیں صاحب اب آج 15 تاریخ ہو گئی ہے, کہہ رہے 15 ہوئی نا, مر تو نہیں رہا نا, ایسی ایسی باتیں کر کے ٹرخا رہے ہو, دے دوں گا نا بھاگ تھوڑی رہا ہوں, جو اس کا حق ہے وہ نہیں دے رہے ہوتے. تو یہ اٹ از کالڈ کنجوس. وہ لطیفہ 20 دفعہ سنا چکا ہوں, لیکن چائے سے زیادہ آپ کو فریش کرے گا وہ لطیفہ, دوبارہ سن لو, کچھ چیزیں میرے مشورے پہ بھی سن لیا کرو. ایک کنجوس آدمی بچوں پہ خرچ نہیں کرتا تھا, بچوں کو دیسی گھی کھانے کا شوق تھا, وہ کہتا تھا نہیں خرچہ ہوتا ہے بہت. سخاوت کو جوش آیا تو ایک دن گھی کا ڈبہ لے آیا. اب گھی کے ڈبے پہ باہر بھی چکنائی ہوتی ہے, کہتا ہے دیکھو ڈبے پہ لگا لگا کے کھاؤ, جب تک ڈبے کا باہر کا گھی ختم نہیں ہوتا اندر ڈبہ نہیں کھلے گا.
اس کو اچھی طرح سے رگڑو نا. وہ بیچارے صبح ناشتے کے لیے میں نا روٹی کو اس پہ لگا لگا کے کھاتے. اس کا اس دوران سفر ہو گیا تو اس نے وہ ڈبہ الماری میں بند کر دیا کہ کمبخت کہیں کھول کے بیڑا نہ غرق کر دیں, جب میں واپس آؤں گا تو پھر کھانا. تو الماری میں بند کر دیا. کئی مہینوں کے بعد یہ واپس آیا, بچوں سے پوچھا دیکھو گھی سے روٹی تو نہیں کھاتے تھے, ڈبہ تو نہیں کھولا؟ انہوں نے کہا نہیں. کہتے پھر ناشتہ کیسے کرتے تھے؟ ابو ہم الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے. وہ بھی تو کنجوس کے بچے تھے نا. ہم الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے. رکھ کے تھپڑ لگایا. بغیر تو کچھ دن گھی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے. تو ایسے کنجوس الحمدللہ سوسائٹی میں موجود ہے. رپورٹیں آتی ہیں, خواتین بتاتی ہیں ہمارے میاں کمبخت جیب سے دھیلا نہیں نکالتا یار, چھڑا چھڑا کے مارا ہوا ہے, پیسے ہیں اس کے پاس, بچوں پہ خرچ نہیں ہو رہا, دوستوں پہ خرچ نہیں ہو رہا. کچھ ایسے بھی ہم نے اللہ کا شکر ہے غیرت مند بھی دیکھے اور بغیرت بھی دیکھے. ایسے بھی بعض دوست ہوتے ہیں جا رہے ہیں نا جو چلو جی آصف اسکوائر چلتے ہیں, سوراب بورڈ چلتے ہیں, فلاں ہوٹل پہ چلتے ہیں, یار کبھی اس نے پیسے دے دیے, کبھی ہم نے دے دیے, کبھی اس نے دے دیے. کچھ دوستوں میں آپ دیکھنا ایک آدھ ایسا ہوتا ہے جو کبھی بھی پیسے نہیں نکالتا, وہ صرف پیڑے کھانے کے لیے ہوتا ہے, اسے شرم ہی نہیں آتی. ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں, اس کو شرم ہی نہیں آ رہی ہوتی, کھانے میں پہنچ جائے گا ہر جگہ. ہمارے ایک دوست چائنا میں گئے, اب وہاں سب مسافر تھے تو اپنے اپنے پیسے خرید کے کھانا. یہ کہتے ہیں میں جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا, یہ لوگ جو انلیگل گئے ہوئے ہوتے ہیں نا, سلپ ولپ ڈنکی ونکی لگا کے, یہ اس طرح کی حرکتیں بہت کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو اسی طرح کا کوئی پاکستانی چاہیے ہوتا ہے جو کھا رہا ہو تو ہم بھی بیٹھ جائیں. تو کہہ رہے ہیں ایک دن کیا ہوا, آ گیا وہ بیٹھ گیا میرے ساتھ کھانے میں. پاکستانی تھا. کہتے ہیں میں نے کہا پاکستانی بھائی یہ کیسے روکیں یار اس کو, اب کھانا دوسرے ملکوں میں مہنگا ہوتا ہے, سستا نہیں ہوتا. ہر آدمی کمانے گیا ہوا ہے, وہ صدقے خیرات تھوڑی کرنے گیا ہوا ہے وہاں پہ. کہہ رہے ہیں ایک دن میں نے کھلا دیا, دوسرے دن پھر آگے بیٹھ گیا, کھا لیا بھائی چلو. کہہ رہے ہیں تیسرے دن آیا تو میں نے کہا اس کو کھلایا اچھی طریقے سے نا, خود بھی کھایا اس کو بھی کھلایا. تو کھانے کے بعد اٹھ کے جانے لگا. میں نے کہا پیمنٹ تیرا باپ دے گا, بیٹھ ادھر. پیمنٹ کون دے گا؟ ہوٹل والے سے کہا اس سے پیسے نکالو. کہہ رہے بھائی میں کیوں؟ کہہ رہے 2 دن میں نے کھلا دیا نا, اب تو کھلائے گا. اور میں نے ہوٹل والے سے کہا اس کو پکڑ کے رکھنا, یہی کھلائے گا کھانا. تو پتہ نہیں اب مجھے یاد نہیں کس نے پیسے دیے. کہتے ہیں چوتھے دن الحمدللہ نہیں آئے. ہمارے حضرت بھی ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی کو عادت تھی, کوئی بھی نہاری کھا رہا ہوتا تھا نا بنس روڈ میں, تو یہ بھی جا کے بیٹھتا, نیمبو نچوڑ دیتا تھا اس میں کہ بھئی نیمبو میں اپنے گھر سے لا جاؤں. نیمبو نچوڑتا اور شروع ہو جاتا. اب اگلا کیسے منع کرے یار, اس کی بھی شرکت تو ہو گئی ہے نا لیمن نچوڑ کے. تو کئی دنوں سے ایک آدمی نوٹ کر رہا تھا یار یہ جب بھی آتا ہے لیمبو نچوڑ کے شریک ہو جاتا ہے. اس نے آج پلان بنایا ہوا تھا اس کو نہیں کھانے دوں گا میں. تو یہ نہاری منگوائی, یہ نیمبو نچوڑ آیا, نیمبو نچوڑا اور شروع ہو گیا. اس نے رکھ کے ایک تھپڑ لگایا, لیکن یہ نہیں رکا, کھا رہا ہے. اس نے کہا میں نے تجھے تھپڑ لگایا تو پھر بھی کھا رہا ہے. کہہ رہے میری ماں بھی مجھے تھپڑ مار مار کے کھلاتی تھی, میں نہیں کھاتا تھا, تھپڑ مار مار کے کھلاتی تھی مجھے. تو یہ جو بغیرت لوگ ہوتے ہیں نا, یہ تھوڑے بغیرت نہیں ہوتے. آگے چلتے ہیں میرے بھائی, بس جلدی سے 5 منٹ میں یہ مکمل کرتا ہوں موضوع. تو اللہ نے فرمایا, ہاں چلا گیا بھائی, ہاں اللہ فرماتے نہ اپنے ہاتھ کو اتنا کنجوس بن جاؤ کہ گردن سے باندھ لو, وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ, اور نہ ایسے بن جاؤ کہ یوں یوں اڑانا شروع کر دیا. یہ بھائی پیسے چاہیے یہ لو, پیسے چاہیے یہ لو. اس سے کیا ہوگا؟ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا, تیری ساری دولت ختم ہو جائے گی اور تو قابل ملامت ہوگا, تھکا ہارا بیٹھ جائے گا. کل خود لوگوں سے بھیک مانگتا پھر رہا ہوگا. جیسے آج کسی نے مسئلہ پوچھا تھا نا کہ مفتی صاحب میرے بھائی تبلیغ میں گئے, پیسے نہیں تھے سال کے لیے, میں نے سارے پیسے ان کو دے دیے, اب میرے پاس پیسے ہیں نہیں تو مجھے مدد چاہیے. بھائی آپ نے اتنے پیسے دیے کیوں کہ آپ کو آج مدد چاہیے؟ تو یہ تو حرام ہے اسلام میں اس طریقے سے کسی کی مدد کرنا. اسی کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء, اے اللہ تو ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کہ سارا خرچ نہ کرو, اعتدال سے خرچ کرو اور کنجوسی بھی نہ کرو؟ اللہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس سے یہ نہیں ہے کہ رزق کے خزانے تمہارے ہاتھ میں, رزق کے خزانے میرے ہاتھ میں ہی ہے, لیکن میرا حکم ہے اس کو فالو کرو. پھر میری مرضی جس کے لیے رزق کے دروازے کھول دوں,
جس کے لیے رزق کے دروازے بند کر دوں. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل مت کرو. نحن نرزقهم وإياكم, ہم انہیں بھی روزی دیں گے اور تمہیں بھی روزی دیں گے. ان قتلهم كان خطأ کبیرا, ان کا قتل بہت بڑا جرم ہے. ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. زنا نہ کرو یہ نہیں کہا, قریب مت جاؤ. قریب کیسے جاتے ہیں؟ ٹک ٹاک پہ لڑکیوں سے, فیس بک پہ لڑکیوں سے رابطہ کرنا, موبائل پہ لڑکیوں سے رابطہ, یہ رابطے ہوتے ہیں تو زنا کی طرف قدم جاتے ہیں. یہ رابطے ختم کر دیے اللہ نے. عورت تک پہنچنے کا ایک راستہ شادی, بس بیوی بناؤ. اس کے علاوہ سارے راستے اللہ نے حرام اور ناجائز کر دیے.